نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اتنا کہ حضور نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا بڑا تقدس اور بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اور اس کی آبرو، اس کی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ اتنا اونچا انسان جب گرتا ہے تو ایسی پستی میں، ایسی دلدل میں، ایسی گہرائی میں گرتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اس پاتال کی حد تک گرے گا۔ سطر دیکھنے سے منع کیا گیا، اور ہمارے ہاں نوجوان نسل میں پورن موویز، بلو موویز، گندی فلمیں، فحاشی کی فلمیں جو زنا کے جذبات کو ابھارتی ہیں، اور جن فلموں کو دیکھ کر شخصی تسکین کے جذبات ابھرتے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر آنکھیں گندی ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر افکار آلودہ ہوتے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر ہر وقت جذبات میں ایک ہیجان آمیز تلاطم برپا رہتا ہے، اور جسے دیکھنے کے بعد ہر عورت کو ایک ہی نظر سے اور گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ فلمیں عام ہو رہی ہیں، وہ کمپیوٹرز میں موجود ہیں، وہ لیپ ٹاپس میں موجود ہیں، وہ موبائلز میں موجود ہیں، وہ میموری کارڈز میں موجود ہیں، وہ واٹس ایپ میں چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، ویب سائٹس کے وزٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اسلامی مملکت پاکستان، جس کی کل ملا کے آبادی 20 کروڑ 18 کروڑ آبادی ہے، 18-20 کروڑ آبادی کا یہ ملک جو دنیا کی ہر اچھی صفت میں دوسرے ملکوں سے پیچھے، وہ اس گندی ترین عادت بد میں دنیا کے ہر ملک سے بازی لے گیا، اور گندے مواد کی سرچنگ میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے انڈیا کو بھی مات کر دیا، جو اس کے پڑوس میں ہے، اور جہاں زیادہ تعداد میں غیر مسلم بستے ہیں، اور جس کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم 1 ارب 20 کروڑ ہیں۔ اپنے سے 6 گنا زیادہ آبادی والے ملک کو بیٹ کرتے ہوئے اس 20 کروڑ کی آبادی نے اتنا وقت صرف کیا ہے فحش مواد کی سرچ میں کہ یہ سب سے آگے نکل گئے۔ وہ کون سا لڑکا ہے جو فخر سے دوسرے لڑکوں کو نہیں کہتا کہ میرے پاس اتنے جی بی کا گندا ڈیٹا رکھا ہوا ہے؟ ایک عالم کے لیے، ایک مفتی کے لیے، عوام کے قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی انگلی عوام کی اور خاص طور پر نوجوان نسل کی نبض پر ہو۔ ہمارے یہ نوجوان جنہیں آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، جنہیں آپ پاکیزگی کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں، جنہیں آپ کردار اور عفت اور عصمت اور طہارت کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں، یہ نسل گندی فلموں میں، فحش مواد میں، گندی تصاویر میں اور زنا سے بھرپور جذبات میں ڈوب چکی ہے۔ وہ ویب سائٹس جہاں پر یہ فلمیں موجود ہیں، یہ ویڈیو موجود ہیں، یہ تصاویر موجود ہیں، جہاں پر آڈیو سٹوریز موجود ہیں، جہاں ویڈیو سٹوریز موجود ہیں، جہاں پکچر سٹوریز موجود ہیں، جہاں پر اس طرح کی گندی کہانیاں وہ آواز میں، بغیر آواز کے لفظوں میں، رومن میں، انگلش میں، اردو میں سنی سنائی لکھی پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر نوجوان نسل کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور پی ڈی ایف میں اس طرح کی کہانیاں ایک دوسرے کو بھیجی جا رہی ہیں، ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حلب کی تصویروں کو لائک کر کے اور شیئر کر کے یہ امت مسلمہ کی تکالیف کو دور کر دیں گے۔ یہ کیسے امت مسلمہ کی تکالیف کو دور کریں گے کہ کوئی بھی امت، کوئی بھی ملت، کوئی بھی نسل اور کوئی بھی قوم اسے ہمیشہ آگے نوجوان بڑھاتے ہیں، بوڑھے نہیں بڑھاتے، بچے نہیں بڑھاتے، اس قوم کے نوجوان اور جوان اسے آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور ہمارا جوان اور نوجوان وہ تو فحاشی میں ڈوب گیا، اوریانی میں ڈوب گیا، فلموں میں ڈوب گیا، ویڈیوز میں ڈوب گیا، وہ تو غیروں کی نقالی میں ڈوب گیا، وہ تو ہپ ہاپ کلچر میں ڈوب گیا، وہ تو گانوں میں چلا گیا، وہ تو میوزک میں ڈوب گیا، اس دلدل میں غرق ہو گیا۔ وہ اپنے جسم سے، اپنے لباس سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنے اقوال سے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے طرز معیشت ہر چیز سے وہ تو غیروں کا ہو گیا، اور جو غیروں کا ہو گیا وہ غیروں کے خلاف کھڑا کیسے ہوگا؟ وہ اپنی قوم، نسل اور ملت کو بچائے گا کیسے؟
اللہ سبحانہ و تقدس ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہمارے بڑوں کو یہ فکر عطا فرما دے کہ کس طرح ہم وقت دیں اور اپنی اولاد کی تربیت پر وقت صرف کریں، تاکہ ہماری یہ نسل واپس آئے دین کی طرف، اور پھر ایک مرتبہ پھر ہم امت کا عروج دیکھیں، اسلام کا عروج دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔